ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مرتبہ ولایت کیسے ملا؟ کیسے وہ قرب الہی کی منزلوں سے ہوتے ہوتے دیدار الہی تک پہنچے؟ کیسے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک کی حاضری اور حضوری عطا ہوئی؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پڑھائیاں کی ہوں گی، کوئی تسبیحاں کی ہوں گی، کوئی چلے ورد وظائف کیے ہوں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں صرف ایک لمحہ ایسا آیا کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل گئی۔ وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ جنید بغدادی بغیر سوچے سمجھے درست فیصلہ لے گئے، اور اس ایک لمحے نے آپ کی عزت، وقار، مرتبہ اور ولایت کا فیصلہ کر دیا۔ اسی ایک لمحے جنید بغدادی نے اپنی عزت، وقار، شہرت، مقام سب داؤ پر لگا دیا۔ جنید بغدادی ممبر ولایت پر فائز ہوئے اور لوگ ان کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جس ایک عمل سے ایک لمحے میں جنید بغدادی کو وہ مرتبہ ملا کہ جس کی تلاش میں ہزاروں سالکین لگے رہتے ہیں اور انتھک محنت، مجاہدے، ریاضتیں، پڑھائیاں، ورد، وظیفے اور کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ بنا رہے۔ اور اگر آپ اس عمل سے آشنا ہو گئے جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا تو آپ کی زندگیوں کو رنگ لگ جائیں گے اور آپ کی اپنی ہی زندگی نہیں بلکہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ ناظرین، جنید بغدادی ایک مشہور پروفیشنل اور بادشاہ کے درباری پہلوان تھے۔ بغداد کے بادشاہ نے ایک دن اعلان کیا کہ آج جنید بغدادی اکھاڑے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر کوئی چیلنج کرنے والا ہے تو وہ چیلنج کر سکتا ہے، اور اگر کسی شخص نے جنید بغدادی پہلوان کو ہرا دیا تو اسے بے تحاشا دولت اور دیگر انعامات دیے جائیں گے۔ جنید بغدادی اتنے بڑے پہلوان تھے کہ بادشاہ کو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی چیلنج کرنے والا سامنے نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آ بھی گیا تو جنید بغدادی سے نہیں جیت پائے گا۔ اسی اثنا میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے جنید بغدادی کو چیلنج پیش کیا۔ یہ شخص بہت دبلا پتلا، کمزور اور ضعیف بھی تھا۔ اسے چیلنج کرتا دیکھ کے تمام عوام جو ارد گرد اکٹھی تھی وہ ہنسنے لگی۔ لوگ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور کہے لگانے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ بادشاہ چونکہ قانون کا پابند تھا اور وہ اس شخص کو روک نہیں سکتا تھا جو اپنی مرضی سے اس مقابلے میں داخل ہوا ہو۔ آخر کار اس شخص کو اکھاڑے میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ اس شخص کی عمر لگ بھگ 65 برس کی تھی۔ ذاتی طور پر جنید بغدادی بھی حیران تھے کہ آخر کار یہ شخص کیا چاہتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ مجھ سے جیت نہیں پائے گا، پھر بھی یہ لڑائی کے لیے کیوں تیار ہے؟ بادشاہ کے درباریوں اور تمام مجمع کے ذہنوں پر صرف ایک بات نے قبضہ کیا ہوا تھا کہ آخر یہ بوڑھا شخص کیسے لڑے گا اور کیسے جیتے گا، جبکہ اس کے پاس لڑائی کی کوئی بھی وجہ موجود نہیں ہے۔ جب یہ بوڑھا شخص اور جنید بغدادی اکھاڑے میں آمنے سامنے ہوئے تو اس بوڑھے شخص نے جنید بغدادی کو مخاطب کیا اور اسے کہا کہ اپنا کان میرے قریب لاؤ۔ لڑائی شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے جنید بغدادی کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس کے بعد جنید بغدادی کے جسم پر سکتہ طاری ہو گیا اور جنید بغدادی کسی گہری سوچ میں چلے گئے۔ آخر کار جب لڑائی شروع ہوئی تو جنید بغدادی نے اپنی کچھ چالوں کا مظاہرہ کیا، لیکن اس شخص کو کسی قسم کی چوٹ نہیں آنے دی۔ جنید بغدادی لڑ ضرور رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے جنید بغدادی جان بوجھ کر اس شخص کو اپنے اوپر حاوی کر رہے ہوں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس شخص نے جنید بغدادی کو گرایا اور جنید بغدادی کے سینے پر چڑھ گیا۔ اس شخص نے آخر کار جنید بغدادی کو ہرا دیا اور وہ انعام کا حقدار ٹھہرا۔ تمام مجمع اور بادشاہ کو ایسا لگا جیسے جنید بغدادی جان بوجھ کر ہار گئے ہیں۔ لوگوں نے جنید بغدادی کو بہت برا بھلا کہا، طعنہ زنی کی اور بادشاہ نے انہیں رسوا کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ کچھ دنوں تک تمام لوگ سوچتے رہے کہ آخر اس
اس بوڑھے شخص نے جنید بغدادی کے کان میں ایسا کیا کہا کہ جنید بغدادی ہنستے ہنستے یہ کشتی یا دنگل ہار گئے۔ لوگ آپس میں مختلف قیاس آرائیاں کرنے لگے اور اس دن کے بعد جنید بغدادی کی زندگی بدل گئی۔ جنید بغدادی قرب الہی کی گہرائیوں میں چلے گئے، تنہائی میں بیٹھنے لگے اور ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ ایک دن کسی شخص نے آپ سے پوچھنے کی ہمت جتائی کہ آخر اس شخص نے کان میں ایسا کیا کہا تھا کہ آپ ہنستے ہنستے وہ دنگل ہار گئے اور اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اللہ کے قرب میں چلے گئے۔